بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم اقبالیات کے ایف اے سطح کے کورس کوڈ 303 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلے 2 یونٹوں میں ہم نے آپ کو اقبال کی سوانح سے متعلق جو ہے وہ معلومات فراہم کی۔ یہ تیسرا یونٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ اقبال کی تصانیف سے متعلق ہے۔ اس یونٹ کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلا جو اس کا جو حصہ تھا وہ اقبال کی جو اردو شعری تصانیف تھی ان سے متعلق تھا، اور اب یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ اقبال کی فارسی شعری تصانیف سے جو ہے وہ متعلق ہے۔ علامہ اقبال کی فارسی شعری تصانیف جو ہے وہ اردو تصنیف بانگ درا سے پہلے جو ہے وہ شائع ہوئی ہیں، جن میں سب سے پہلی جو فارسی تصنیف ہے علامہ اقبال کی وہ مثنوی اسرار خودی ہے۔ کلی طور پہ اگر دیکھیں تو فارسی میں علامہ اقبال کے 8 مستقل مجموعے جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں۔ پہلی جو مثنوی ہے وہ اسرار خودی ہے۔ یہ مثنوی 1915 میں شائع ہوئی۔ اس مثنوی میں علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کو منظم طور پر متعارف کرایا۔ حافظ شیرازی پر تنقید کی وجہ سے اس مثنوی کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ یہ جب آپ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال نے حافظ شیرازی پر کیوں تنقید کی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حافظ کا جو کلام ہے جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو انسان پر ایک مفعولی کیفیت طاری یعنی کہ سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی فعالیت جو ہے وہ تحریک ختم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی جو حافظ شیرازی تھے ان کی شاعری پر اقبال نے تنقید کی تھی، نہ کہ حافظ کی شخصیت پر۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کو حافظ کی شخصیت پر تنقید سمجھا گیا، تو علامہ اقبال اور پھر دوسرا اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ خودی جو ہے وہ تصوف کے بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال اس پہ جو ہے وہ کافی بحث و مباحثہ رہا۔ تاہم بعد میں پھر علامہ اقبال نے حافظ پر جو تنقیدی اشعار تھے اس میں وہ پھر ان کو حذف کر دیا تھا۔ اسی کے پھر جو ہے وہ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ اسی کا ایک تکملہ ہے، اس کو آپ کہہ لیں، یعنی کہ یہ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے رموز بے خودی کے نام سے۔ آپ نے خودی کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن بے خودی جو ہے وہ بھی اقبال کی اصطلاح میں ایک نئے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ 1918 میں یہ مثنوی شائع ہوتی ہے۔ یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اسرار خودی کا دوسرا حصہ ہے۔ اسرار خودی پر اعتراض تھا کہ اس میں انسان کی انفرادیت پر بہت زور دیا گیا، یعنی کہ اس کی اجتماعی زندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو کم اہمیت دی گئی، اور خودی پر جو ہے وہ انسان کی بہت زیادہ یعنی کہ اس پہ اصرار کیا گیا ہے، یعنی کہ گویا کہ اس کو سمجھا گیا کہ تکبر کی علامت ہے۔ رموز بے خودی میں اقبال نے فرد کی اجتماعی ذمہ داریوں کو بیان کر کے اس اعتراض کو دور کیا۔ 1923 سے پھر یہ مثنویاں اسرار و رموز کے نام کے ساتھ پھر وہ ایک ساتھ شائع ہوتی رہیں، تاکہ جو ہے وہ جو قاری ہیں وہ دونوں مثنویوں کا مطالعہ ایک ساتھ کر سکیں اور اقبال کی فکر کو سمجھ سکیں۔ اقبال کا فارسی جو مجموعہ تیسرا مجموعہ کلام ہے پیام مشرق ہے، جو 1923 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ کلام جرمنی کے مشہور دانشور گوئٹے کے دیوان شرقی و غربی کے جواب میں لکھا گیا۔ اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے اردو میں تحریر کیا، جس میں جرمنی کی مشرقی تحریک پر روشنی ڈالی، یعنی کہ کیسے جرمن جو ہے وہ مشرقی ادب سے متاثر ہوئے، کب سے یہ پوری تحریک ہے، اس کو آپ دیباچے کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ مجموعہ کلام 5 حصوں پر مشتمل ہے، جیسے اس میں لالۂ طور ہے، افکار ہے، مائے باقی ہے، نقش فرنگ ہے، اور خردہ پر، یعنی کہ یہ خردہ میں جو اشعار جو 1-2 اشعار ہیں وہ دیے گئے ہیں، ایک آدھا شعر جو پوری غزل نہیں ہے مستقل۔ لالۂ طور میں رباعیات، مائے باقی میں غزلیں اور خردہ میں فردیات ہیں، جبکہ دیگر حصوں میں اور منظومات ہیں۔ چوتھا فارسی مجموعہ جو ہے علامہ اقبال کا وہ زبور عجم ہے، پہلی بار 1927 میں شائع ہوا۔ زبور عجم کے 3 حصے ہیں، یا اسے 3 مجموعوں پر مشتمل مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پہلا حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پھر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اس میں جو ہے غزلیں ہیں، اور پہلے حصے کی جو غزلیں ہیں ان کا جو خطاب ہے وہ خدا سے ہے، اور دوسرے حصے میں جو ہے انسان اس کا جو ہے مخاطب ہے۔ اور زبور عجم کا دوسرا بڑا حصہ گلشن راز جدید کے عنوان سے ہے، جو 8ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی محمود شبستری کی صوفیانہ مثنوی گلشن راز کا جواب ہے۔
اقبال نے گلشن راز کے 17 سوالوں میں سے 11 کا انتخاب کیا اور 2 سوالوں کو ایک جواب میں سمو کر 9 سوالوں کا اپنے فلسفے کی روشنی میں جواب دیا ہے۔ زبور اعجم کا تیسرا حصہ مثنوی بندگی نامہ کے عنوان سے ہے۔ اس مثنوی میں اقبال نے غلام قوموں کے فنون لطیفہ کی خرابیوں کو موضوع بنایا، یعنی کہ جو قوموں میں غلامی پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو فنون لطیفہ ہیں جیسے شاعری ہے، موسیقی ہے، مصوری ہے، تو ان میں کیسے اثرات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ 5واں مجموعہ اقبال کا بہت مشہور ہے، آپ نے اس کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جاوید نامہ۔ تو اقبال کی بہت مشہور مثنوی ہے، 1932 میں شائع ہوئی۔ اسے فارسی مثنویوں میں شاعر مشرق کا شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں اقبال نے مولانا روم کی رہنمائی میں 7 افلاک کی سیر کی اور کئی حقائق بیان کی ہیں۔ یہ مثنوی دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے اسلوب میں تخلیق کی گئی ہے۔ پھر چھٹی کتاب جو ہے وہ علامہ اقبال کا جو چھٹا فارسی مجموعہ کلام ہے وہ مثنوی مسافر کے عنوان سے ہے۔ یہ اقبال کے سفر افغانستان کی روداد ہے۔ اقبال اکتوبر اور نومبر 1933 میں تقریباً 2 ہفتے افغانستان میں رہے۔ مثنوی مسافر 1934 میں شائع ہوئی۔ پھر 7ویں کتاب جو ہے وہ ان کی جو 7واں مجموعہ کلام ہے وہ مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، یعنی کہ اے مشرقی اقوام اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس عنوان سے 1936 میں شائع ہوا۔ مثنوی مسافر کو بھی اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر شائع کیا جاتا رہا اور پھر بعد میں یہ دونوں مثنویاں ایک ساتھ ہی شائع ہونے لگیں۔ 8واں مجموعہ کلام یہ آخری مجموعہ کلام اقبال کا جو فارسی ہے، جس کا ہم اردو حصے کا پہلے تعارف کرا چکے ہیں، یہ آخری مجموعہ ہے اور علامہ کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد 1938 میں یہ شائع ہوا۔ اردو حصے کا تعارف ہم نے ظاہر آپ کو پہلے کرا دیا ہے۔ فارسی حصہ تقریباً کتاب کا 2/3 ہے اور اس میں 2 بیتیاں، بعض ان کو رباعیاں بھی کہتے ہیں، تو وہ شامل ہیں کیونکہ رباعی کے اوزان میں نہیں ہے تو اس وجہ سے 2 بیتیاں کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ان 2 بیتیوں میں اقبال نے اللہ تعالیٰ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ملت اسلامیہ، عالم انسانی نیز اپنے دوستوں کو مخاطب کیا اور حقائق و معارف کے دریا گویا کہ جو ہے نا وہ اس میں بہا دیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ علامہ اقبال کی 8 فارسی کتابیں تھیں جن کا ایک مختصر سا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کا جو کورس ہے، جو نصابی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے ان کے بارے میں معلومات درج ہیں، تو آپ ان کا جو ہے جب مطالعہ کریں گے تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو اور آپ علامہ اقبال کی تصانیف سے اور ان کی جو شعری کیفیات ہیں اور ان کی جو فکر ہے اس سے روشنائی حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔